بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ آپ کا اپنا چینل اسٹرالوجی ود فواد وسیم۔ دنیا بدلاؤ کا گھر ہے، ہر چیز بدلتی ہے اور پل پل بدلتی ہے، یہاں تک کہ ہم جو صبح ہوتے ہیں وہ شام کو نہیں ہوتے۔ جیون کی ندی بہتی چلی جاتی ہے۔ اگر زوڈیک میں پلینٹ یعنی گرہ ٹرانزٹ کرتے ہیں تو اس کائنات میں ہر جاندار چیز ٹرانزٹ کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ بچہ جب جنم لیتا ہے، بچپن سے لڑک پن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، اور وہی بڑھاپا انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح جیون کی ندی بہتی ہے اور اسی کا نام جیون ہے، یعنی زندگی ہے۔ 17 مارچ 2021 کو وینس جو ایکویریس میں اپنی 30 ڈگریاں طے کر کے پائسس یعنی برج حوت میں داخل ہو جائے گا، جہاں وہ ایگزالٹڈ کا ہے۔ اس کو شرف باقاعدہ 27 ڈگری پہ جا کے ملتا ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں زہرہ کو شکر بھی کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں وینس یعنی شکر، جس کی باقاعدہ پوجا کی جاتی تھی اور اشتار کی دیوی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اہل یونان باقاعدہ اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، جہاں محبت ہو وہاں وینس نہ ہو۔ محبت کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ محبت کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہونے کی ایک حالت ہے۔ انسان محبت کرتا نہیں ہے بلکہ خود محبت ہوتا ہے۔ وہ جب خود محبت ہوتا ہے تو پھر ہی محبت کرتا ہے۔ دنیا کی ہر عورت یعنی بیوی وہ وینس ہوتی ہے، جب تک ماں نہ بن جائے، یا یوں کہیے کہ 9 سال کی عمر تک جب وہ لڑکی ہوتی ہے، جب تک اس میں ہارمونز ڈیولپ نہیں ہوتے تو وہ عطارد ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہی لڑکی عورت بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی ماں بنتی ہے تو وہ قمر یعنی مون میں ٹرانزٹ ہو جاتی ہے۔ ویدک میں جب کسی بھی مرد کی شادی کا خانہ دیکھنا ہو تو صاحب علم لوگ یعنی اسٹرالوجر وہ باقاعدہ وینس کو دیکھتے ہیں کہ وینس کی پوزیشن کیا ہے، یا کہیں ریٹروگریڈ، غروب، یا کسی دشمن کے گرہ میں یعنی ہاؤس میں، یا اس پر کسی کی پاپی گرہ کی نظر تو نہیں پڑ رہی۔ وہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وینس یہ انسان کی لکسری لائف، عورتوں کا حسن اور نزاکت، ان سب کو شو کرتی ہے۔ یہاں تک کہ انسانی باڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی وینس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے جب بچہ 9 سال کا ہوتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 9 سال تک وہ ایک ہی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس میں ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں، جو لڑکا ہوتا ہے وہ مرد کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ عورت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت کے اندر جو ایگز ہوتے ہیں وہ بھی وینس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وینس جو ایک فیمیل پلینٹ ہے، اور یہ بالکل ایک ساتھ ستارہ ہے یعنی پلینٹ ہے۔ مرد اور عورت کے سکھ کا عمل دخل وینس سے ہی ہے۔ وینس اگر ذائچے میں اچھی ہو یعنی اچھی پوزیشن کی ہو تو وہ مرد یا عورت پوری زندگی سکھ میں گزارتے ہیں، اور اسی وینس پر جوپیٹر کی 5ویں یا 9ویں نظر پڑ جائے تو وہ سکھ بانٹتے ہی نہیں، وہ سکھ پاتے ہی نہیں بلکہ بانٹتے بھی ہیں۔ اب اگر پریزنٹ پوزیشن کی بات کریں تو 17 مارچ 2021 کو وینس جیسے ہی پائسس میں ٹرانزٹ کرے گی، جہاں وہ شرف کی ہوگی، اور کوئی بھی ستارہ جب شرف کا ہوتا ہے تو وہ اتم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وینس کا وہ اتم پن نہیں ہوگا۔ ایک تو زہرہ بالکل غروب حالت میں ٹرانزٹ کرے گی، اور اس کے اوپر سنیچر کی 3ری نظر کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ شنی یعنی زحل کی 3ری اور 10ویں نظر بالکل اچھی نہیں ہوتی، اور اوپر سے زہرہ کا غروب ہونا یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے کافی دیر سے
پچھلے 2-3 مہینے سے بزنس معاملات کے حوالے سے جو ڈیل چل رہی تھی وہ ڈیل اب فائنل ہونے جا رہی ہیں 17 مارچ کے بعد، اور بڑے بڑے پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہا تھا وہ بھی ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بھی اب فائنل ہونے جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے، اس میں کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال تو رہے گی، لیکن آخر کار فائنل ہو ہی جائیں گے۔ اور جو لوگ مذہبی سفر پر جانا چاہتے ہیں یا جن کا پروگرام بن کر ڈیلے ہو جاتا تھا کسی مصروفیات کی بنا پر، وہ اب سفر کریں گے۔ اب یہاں سوال بڑا اہم ہے کہ وینس کا ایگزالٹڈ کا ہونا اس سے مذہبی سفر کا کیا تعلق ہے؟ وینس کو ایگزالٹڈ باقاعدہ پائسز میں ملتا ہے 27 ڈگری پر، اور یہ پائسز جوپیٹر کا گھر ہے، یعنی 12واں گھر، اور 12واں گھر خرچے کا بھی گھر ہے۔ اسی لیے مذہبی سفر بھی ہوگا اور مذہبی کاموں پر خرچہ بھی آئے گا۔ جن لوگوں کی شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے، خاص طور پر جیمنائی، کینسر اور ورگو والوں کے لیے، ان کے لیے یہ سائن بڑا اچھا ہے، وہ اب ذرا جلدی کریں۔ لیکن اس جلدی میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، پوری دیکھ بھال اور چھان بین کے کیجیے گا، کیوں وینس پر باقاعدہ شنی کی تیسری نظر اور پائسز میں اس کا غروب ہونا اور سورج کا اس کے ساتھ کنجکشن ہونا، لوگ کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتے کچھ ہیں، ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا۔ اور جو ٹین ایجز ہیں، ٹارس، اسکارپیو اور کیپریکون والے، ان کے لیے یہ بڑا خاص وقت ہے۔ یہی عمر ہے جس میں جذبات کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے، ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ نئے راہ و رسم تو پیدا ہوں گے، لیکن جذبات پر ذرا کنٹرول رکھنا ہوگا۔ ایک غلط قدم انسان کو بڑی دور لے کے چلا جاتا ہے، یہ عمر ہی ایسی ہے۔ زہرہ جو غروب ہے اور اس پر سنیچر کی تیسری نظر، یہ ٹین ایجز والوں کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ حمل اور اسد والوں کے لیے 17 مارچ کے بعد عورت پہ کوئی خرچہ تو بڑھے گا، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، لیکن حمل والوں کے لیے ایک سائن محبت کے معاملے میں، جن نے کوئی اپنے معاملات کو سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی بدنامی یا کوئی تہمت وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اسد والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھے، خاص طور پر ڈائبٹیز والے۔ یہاں میں ایک بات کہنا بالکل ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ ایسے بھی سائن بنتے ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ میری شوگر ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے، یا وہ بد پرہیزی کی طرف اتنا چلا جاتا ہے کہ باڈی بالکل جونسی ہے، جو پہلے کی طرح کام کرتی ہے۔ لیے والوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر ڈائبٹیز کے مریضوں کو۔ زہرہ ایگزالٹڈ کی تو ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کا سسٹم اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، یعنی شوگر اس کو کچھ نہیں کہتی، اور وہ بد پرہیزی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے اس نے یہاں پر صرف 28 دن کے لیے رہنا ہے، اور 27 ڈگری پہ اس کو باقاعدہ شرپ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو کوئی الارم نہیں دے رہی اندر سے کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور آپ سمجھیں کہ بالکل معاملہ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لاپرواہی میں مت رہیے گا، بالکل احتیاط کیجیے گا اپنی انسولین کا، اپنی واک کا، اور خاص طور پر اپنی غذا کا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جن عورتوں کو کوئی رات کا پرابلم ہے، جن کے ایگز کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اگر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں 17 مارچ کے بعد، تو باقاعدہ کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹیو حل ضرور نکلے گا۔ جن لوگوں کو ذائچے میں وینس ایگزالٹڈ کا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے شرف کا، یعنی وینس کے ایگزالٹڈ کا فائدہ ضرور اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔